نمبر صفحے تک ہم نے پڑھی تھی یا کہ 12 نمبر؟ آپ ذرا تھوڑا سا میری رہنمائی فرمائیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے 12 نمبر صفحہ تک پڑھی ہے. یا سر جی 12 نمبر تک پڑھی ہے. اگر ہم ایک نظر جو ہے وہ صفحہ نمبر 12 پر دہرائیں تو وہ تھا گفتگوهای روزمرہ. یس، تو جس میں کیا کہتے ہیں وہ کارگرد ہے اور جس میں وہ شناسائی ہے. ہاں، اس سے پہلے آپس میں جو ہے تعارف جو ہے وہ 11 نمبر صفحے پر آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں بھی جو تھا وہ بڑا واضح ہے تصویر سے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی کے ہاں پہنچتی ہے تو سلام کرتی ہے. سلام بفرمائی تو کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ تو جو ہے یہاں داخل کے معنی میں اندر تشریف لے آئی ہے. بے فرمائی تو وہ خاتون جس کو اندر آنے کی دعوت دی ہے، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعوت دی، تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ ممنون، یعنی میں آپ کی شکر گزار ہوں. اس کے لیے لفظ سپاس گزار بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، خواہش میکنم بھی ہے، پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے دستتون درد نہ کند بھی ہے، بہل کنید کا لفظ بھی ہے. یہ بہت سارے مترادفات ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ ہے یقینی طور پر آپ کے کام آئیں گے. اس کے بعد جو صاحب خانہ خاتون ہے وہ جواب میں کہتی ہے کہ خوش آمدید. یہاں آمدید کا لفظ جو ہے گفتاری میں جو ہے وہ آمدید جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. جو الف ممدودہ تھا وہ الف واو او میں چلا جا چکا ہے. خوش آمدید تو یہ آ گیا کہ جی یو آر ویلکم. دوسری تصویر جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک ریسیپشن کاؤنٹر ہے جس کو ہم اطلاعات کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ بے بخشید یہ سوال دارم. ایک آدمی وہاں پہنچا ہے تو اس نے کہا جی کہ معذرت چاہتا ہوں، میں ایک میرا سوال ہے. تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ خواہش میں کنم، یعنی آپ فرمائیے، بسم اللہ. اور تیسری تصویر جو ہے اس میں 3 اشخاص نظر آ رہے ہیں. 2 شخص جو ہیں وہ کارمند ہیں، آفس سٹاف ہیں جو اپنی میزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور ایک صاحب جو ہیں جن کے ہاتھ میں کیف ہے، بیگ کو ہم کیف کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ہوا میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ لہرا رہا ہے. لہرانے میں ہم پرچم بھی کئی دفعہ لہراتے ہیں، تو اس کے لیے جو مصدر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے در اہتزاز آوردن. اہتزاز جو ہے وہ لہلہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہلانے کے لیے، ویو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں یہ جو 3 بندوں کی تصویر ہے تو اس میں پہلا لفظ خوب ہے. یہ خوب در حقیقت خوب ہے، تو گفتاری میں جو ہے اس میں سے واو جو ہے حذف ہو چکی ہے. خوب دوستان خستے نہ باشید، تو اس سے کہا اچھا بھئی دوستو آپ تھکے نہ ہوں. ایک اور ہے یہاں، لیٹ اس ڈسکس، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فعل گزشتہ سادے simple past tense is used as a present tense in Persian. اور یہ نہیں کہ یہ پرشین میں، یہ ہم بھی اپنی گفتاری میں، اپنی گفتگو میں اسے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم دوست احباب میں بیٹھے ہیں تو اچانک جو ہے آپ ایک اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دوستو میں تو گیا. اب میں تو گیا جو ہے، یہ گیا جو ہے یہ در حالت گزشتہ استعمال ہونے والا جو ہے یہ لفظ ہے. اور اسی طرح جو ہے فارسی میں بھی وہ یہی کہتے ہیں، دوستان من رفتم، میں تو گیا.
حالانکہ یہ ہے کہ یہ ماضی نہیں ہے، یہ فعل حال سادہ ہے. ایک بندہ بالکل اسی لمحے کی بات کر رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں جی دوستو، میں جا رہا ہوں، لیکن وہ نہیں کہتا کہ من دورم میروم، نہیں، وہ کہتا من رفتم. حالانکہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی جگہ جو ہے فعل حال ناتمام، جسے ہم فعل ملموس بھی کہتے ہیں، حال ملموس، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس حالت میں استعمال کیا جائے گا جس حالت میں کہ ہمارے قدم جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے شاید گیٹ بھی کراس کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی چلا جا رہا ہوں. لیکن جب آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اپنے دوستوں کو مخاطب ہو کر یہ کہے گا دوستان من رفتم، لغوی معنی اس کے یہ ہے کہ بھئی میں تو گیا، یعنی میں گیا تھا، لیکن در حقیقت وہ کہتا ہے میں ابھی جا رہا ہوں. یہ ضمناً آ گیا. تو خوب دوستان خستہ نباشید، ممنون شما ہم خستہ نباشید. دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ تھکے نہ ہوں. اور پھر دونوں ہی جو پارٹیز ہیں، ایک دو جو بندے آفس میں ہیں اور وہ بندہ جو ان کو خدا حافظ کر رہا ہے، ایک کہتا ہے خدا حافظ اور دوسرا کہتا ہے خدا حافظ. ایران میں جو ہے کچھ کمپلیمنٹری فریزز بھی ہیں، بے خدا سپردے، اس کے معنی تو یہی ہے کہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. اس کے بعد پانچویں جو مشق تھی یہ ہم نے یہاں حل کی تھی. 5 جگہ کچھ خالی چھوڑ دی گئی ہیں، نیچے جملے موجود ہیں اور 5 الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں: خواہش میکنم، خوش وقتم، ممنون، همینطور اور خسته نباشید. ستون اول الف، سلام آقای سعیدی هستم. سوری جی، میں نے آغا کا لفظ جو ہے یہ سعیدی کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے تھا. سلام آغا. دیکھیں اس کے بعد ایک چھوٹا سا آپ کو ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، یہاں جملہ ختم ہو گیا، جس کو ہماری جو متداول زبان ہے اس میں ہم کہتے ہیں سارا السلام علیکم. سلام آقا، سعیدی ہستم، میرا نام سعیدی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے ہاں تو نام سعید ہے، تو وہاں سعیدی کیسا ہوا؟ سعیدی در حقیقت جو ہے یہ فیملی نیم ہے، ان کا خاندانی نام جو ہے وہ سعیدی ہے. بے من ہم شہباز ہستم، وہ سعیدی صاحب نے جس بندے کو اپنا تعارف کروایا ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرا نام بھی تو ہے شہباز ہے. الف، از آشنایتون، آگے خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے خوش وقتم، وہاں ہم لکھیں گے کہ میں آپ سے ملاقات پر خوش ہوا ہوں. بے من ہم همینطور، میں بھی، یعنی میں بھی اسی طرح. میں کئی دفعہ اپنے طلباء کو ایک واقعہ سنا بیٹھا ہوں، اور وہ واقعہ ہے کہ اب تو خیر بیٹیاں دونوں ڈاکٹر بن چکی ہیں، تو وہ چھوٹی تھیں، وہاں آئی سی جی میں پڑھتی تھیں، تو ان کا رزلٹ تھا، تو ہم میاں بیوی گئے. تو جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، بیگم گئی اندر، تو پہلے اس نے چھوٹی کا رزلٹ سنا تو پتہ چلا وہ فیل ہو گئی. یہ جو فیل ہوئی تھی ابھی اس نے وہ ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کر رہی ہے. تو اس کے بعد کہتی میں نے چھوٹی کو ساتھ لیا، تو دوسری جو تھی نا بڑی، اس کی طرف گئی. بڑی بھی وہی میرا پہلی دوسری کلاس کی، تیسری کلاس کی بچیاں ہوں گی، یاد نہیں ہے. تو اس نے دور سے بھاگتی بھاگتی کہتی ہے امی میں بھی. من ہم، یہ ہم ہی تو جو ہے نا یہ لفظ ہے کہ میں بھی فیل ہو گئی ہوں.
تو وہ بچیاں کبھی کبھی یاد کرتی ہیں، کہتی ہیں جب ہم گھر آئے تو دادا ابو بڑے خوش تھے، انہوں نے ہمیں غصے نہیں ہوئے کہ بیٹا کوئی بات نہیں انشاءاللہ جی ایسی کوئی بات ہے، تو کہتی انہوں نے ہمیں ٹافیاں وغیرہ بھی دیں اور کہا کوئی بات مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ من ہم ہی طور کہ میں بھی اسی طرح، اگر کوئی آپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے مل کر خوش ہوا ہوں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ من ہمی طور الف از آشنایتون خوش وقتم و من ہمی طور الف بفرمائید بنشینید۔ یہ میں نے گزشتہ کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ جس وقت یہ لفظ بنشینید جو ہے یہ گفتاری میں آئے گا تو اس کا نون حذف ہو جائے گا، تو یہ لفظ ہو جائے گا بشینید۔ جب آپ کسی کو یہ تعارف کرتے ہیں، اس کو جو ہے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیے، تو وہ پھر بے نشینید لکھنے میں اور بولنے میں بے شینید ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے فارسی زبان میں بھی یا اور دوسرے بھی جو دستور ہیں زبانوں کے، ان میں ایک جو فعل ہے اور وہ فعل ہے فعل امر۔ فعل امر جو ہے امپیریٹیو ٹینس اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ میرے سے بہت پڑھے لکھے اشخاص یہاں بیٹھے ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو آپ جو ہے وہ میری جو ہے وہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فعل امر ہے اس کو ہم امپیریٹیو کہتے ہیں ٹینس، اور اس کے اندر جو ہے ہمیشہ ہم کسی بھی مصدر کے صتاق حال یا اس کے فعل مضارع یا اس کا جو فعل حال ہوتا ہے اس سے پہلے بے کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس طرح کے بے نشینید آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ فعل امر ہے۔ لیکن جب ہم فعل امر کے لغوی معنی جو ہے اس پر بات کرتے ہیں تو امر کے معنی ہے حکم دینا کسی کو، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فعل امر جو ہے یہ کسی کو حکم ہی نہیں بلکہ کسی سے درخواست کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی یہی، اس کا بھی انداز یہی ہے کہ آپ نے فعل مضارع سے پہلے بے کا اضافہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی کوئی بھی ٹینس جو ہے اس کی تصریف کرتے ہیں، اس کی آپ گردان کرتے ہیں، تو فارسی زبان میں آپ کے پاس 3 صیغے مفرد کے ہیں اور 3 صیغے جمع کے ہیں۔ یہ جو 3 صیغے مفرد کے ہیں یہ ہے من، تھو، او، اور جمع کے ہیں ما، شما، انہا۔ لہٰذا اگر کوئی بھی زمانہ جو ہے اس کی ہم گردان کریں تو ہمیں 6 کے 6 جو ہے یہ صیغے جو ہے ان کو جو ہے وہ دہرانا پڑے گا، لیکن فعل امر کے لیے ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ شناسہ یہ صرفی جو ہیں، جو کنجوگیشنل اینڈنگز ہیں، ان کی تعداد فعل ماضی میں 5، فعل حال میں 6، لیکن جس وقت ہم فعل امر میں پہنچتے ہیں تو اس میں اس کی تعداد 1 رہ جاتی ہے۔ در حقیقت اس کے اندر جو گردان کے لیے صیغے ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ جب بھی ہم کسی شخص کو حکم دیتے ہیں، یا تو جس کو ہم خطاب کر رہے ہیں ایک شخص ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ اشخاص ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے صرف 2 شناسہ صرفی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہمارا ایک ہی مہمان ہے تو ہم اس کو کہیں گے بے نشینی، کیونکہ تو بے نشینی۔ اگر آپ کا مخاطب جو ہے وہ آپ سے عمر میں کم ہے، آپ کے ساتھ بے تکلف دوست ہے، یا وہ رتبے میں آپ سے کم ہے، تو آپ اس کو تو کر کے خطاب کر سکتے ہیں۔ تو کے لیے جو ہمارا شناسہ صرفی ہے وہ یہ ہے، اور جس وقت ہمارا شناسہ صرفی ید استعمال کرنا ہے تو وہ اس حالت میں کہ ہمارے مخاطب ایک سے زیادہ ہیں، اور وہ ہے شما، جمع کا صیغہ، یو پلورل۔ اب
اس کے علاوہ اور کوئی صیغہ نہیں ہے فعل امر میں. میم یہ دال یم ید ند میں سے صرف 2 صیغے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک ید ہے جو کہ فعل امر میں استعمال ہوں گے، لیکن اہل ایران نے اس کو اور جو ہے وہ کم کر کے تو صرف ایک صیغہ جو ہے وہ یہ دال باقی رہ گیا. جس وقت ہمارا مخاطب صرف ایک شخص ہوگا تو ہم اس کا شناسہ صرفی یہ بھی استعمال نہیں کرتے. مثلاً ہم کہتے ہیں بیشین تشریف رکھیے، یا پھر ہم کہتے ہیں بخور، ہونا تو یہ چاہیے بخوری لیکن ہم کہتے ہیں بخور. ہم کہتے ہیں بیا، ہم نہیں کہتے بیائی، حالانکہ گرامر دستور جو ہے اس کے مطابق جب ہم تو ہمارا فاعل ہوگا تو ہمارے لیے شناسہ صرفی جو ہے وہ یہ لگانا ضروری ہے. لیکن فعل امر میں اہل ایران تو کے فاعل کے ساتھ اس کا شناسہ صرفی یہ استعمال نہیں کرتے. اب دیکھیں ہم نے باتوں میں ہی ایک ٹینس جو ہے وہ پڑھ لیا، ہم نے جو ہے فعل امر جو ہے اس کو پڑھ لیا. لہٰذا یہاں یہ جو لفظ جو ہے کہ بشینید بنشینید، یہ جو ہے یہ فعل امر ہے، اور فعل امر درخواست کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی بے فرمائید تشریف رکھیے، بے شینید بیٹھیے، اور آگے سے جواب ملتا ہے خیلی ممنون، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. دوسرا جو ستون ہے وہاں آ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ علیہ السلام آقا خستے نہ باشید، سر سلام علیکم، آپ تھکے نہ ہوں، بے شما ہم خستے نہ باشی. دیکھیں یہ اوپر وہ ہمارے پاس الگو موجود ہے، نمونہ موجود ہے، بالکل ہم نے وہی دہرانے ہیں. پھر علیہ بے بخشی یہ سوال دارم، یہ پرسش دارم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم لفظ سوال یوز کریں. تو بے جو ہے وہ جو آپ کر دیتے ہیں کہ خواہش میکنم بے فرمائید. اب یہاں بے فرمائید کے مقصد کیا ہے کہ جی آپ سوال کیجئے. یہ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم کثیر الاستعمال ملٹی یوزیجز ورڈ جو ہے یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم نے کسی کو کسی کام کے انجام دینے کے لیے کہنا ہے تو ہم لفظ بے فرمائید جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہو تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام خانم. سر یہ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہم آغا کے ساتھ سیدی نہیں ملا سکتے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، کیوں نہیں ملا سکتے؟ اس لیے کہ سیدی صاحب بات کر رہے تھے، اس لیے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو تو میں جناب نہیں کہتا، میں کبھی بھی ایسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جسارت نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ جناب کشمیری آپ سے مخاطب ہے. تو وہ جناب دوسرے شخص ہیں اور سیدی صاحب جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا آغا کہہ رہے ہیں. سلام آغا، اس کے بعد نقطہ ہے، فل سٹاپ کو فارسی زبان میں ہم نقطے کہتے ہیں. اسی طرح جو کوما ہے اس کے لیے لفظ ورگول ہے. تو یہاں ورگول نہیں بلکہ فل سٹاپ ہے. اس کا مطلب یہاں جملے کا اختتام ہو گیا تھا تو اس نے کہا سر السلام علیکم، اور اس کے بعد کہا سعیدی ہستم، میں سعیدی ہوں. جی خانم تبسم، آپ واضح ہو گیا جی؟ جی سر، تھینک یو. جی ویلکم. اب ہم صفحہ شمارہ یہ 13 نمبر صفحہ جو ہے یہاں جو ہے پہنچتے ہیں. مجھے یہاں بظاہر کوئی چیز نئی نظر نہیں آ رہی، تو یہ اگر آپ گھر میں ایک نظر ان کو دیکھ لیا ہوتا آپ نے اس درس کو، تو آپ کہتے جی سر آپ ذرا تھوڑا سا آگے جو ہے نا پھلانگ دیں، سکپ کر جائیں. تو لیکن یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں گا تاکہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ خلا ہم باقی نہ چھوڑ جائے. تو آج کے درس کا
صحیح جو باقاعدہ آغاز ہوتا ہے وہ اب ہو رہا ہے صفحہ نمبر 13 سے، کتاب مینا 1، اور درس کا عنوان جو ہے وہ ہے دستور، صورت مثبت و جمع فعل بودن۔ مثبت یعنی پازیٹیو، نیگیٹو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جمع کے صیغے سارے یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم پہلے تو ضمیر ہے یہ ما و شما لکھے گئے ہیں، تو ما جو ہے یہ من کی جگہ ہے، من میں مفرد کے لیے ہے، اور ما ہم کے لیے ہے۔ یہ دونوں فرسٹ پرسن ہے، ایک فرسٹ پرسن سنگولر اور دوسرا فرسٹ پرسن پلورل ہے۔ پھر اس کے بعد شما، شما کے بھی دو صیغے ہیں، ایک اس کا مفرد ہے جو تو ہے، اور شما اس کا یو پلورل ہے۔ لیکن یہاں جو آج کا موضوع ہے وہ صرف جمع کے صیغے ہیں، اور وہ ہے ما اور شما، اور تیسرا جو جمع کا صیغہ ہے وہ تھرڈ پرسن پلورل ہے جو کہ حاضر نہیں ہے، اور وہ ہے اونہا۔ پس ما، شما، اونہا یہ تین صیغے جمع کے ہیں، اور مثبت ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہے میم الف ما جو ہے کہا گیا ہے، تو دو اشخاص جو ہیں وہ روبرو کھڑے ہیں، اور چار ہو گئے، دو ادھر دو ادھر ہیں، اور جب وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے مقابل سے مخاطب ہے تو وہ ما کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ما دیروز خانپور رفتیم، ہم کل جو ہے خانپور گئے تھے۔ دوسرا جو ہے آپ دیکھیں جو درمیانی تصویر ہے اس میں ایک شخص اکیلا جو ہے وہ تنہا کھڑا ہے، اور جو مخاطب ہے اس کے 3 نفر ہستن۔ نفر یہ وہ کاؤنٹنگ یونٹ ہے جو کہ اشخاص کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ نفر، پرسن، آپ انگریزی میں جب بھی کسی جگہ کسی اشخاص کا ذکر کریں گے تو آپ کہتے ہیں there are 3 person there، وہاں 3 اشخاص ہیں۔ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی میں ابھی جو ہے وہ 3 کتابیں خرید کے لایا ہوں، تو ہم کہتے ہیں مان الان سے جلد کتاب خریدا۔ انگریزی میں I bought 3 volume of books، یا 3 volume books، یہ والیوم کاؤنٹنگ یونٹ ہے کتابوں کے لیے۔ آپ فرض کریں جوتے خرید کر لائے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تازہ ایک جوف کاف خریدم، ابھی ریسنٹلی I purchased سر جی سر یہ آپ ریپیٹ کریں گے I bought 3 volume book؟ جی، تازہ سے جلد کتاب خریدم۔ جلد، یہ جیم لام جلد، یہ جلد جس کو آپ انگریزی میں والیوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ وہ ہے۔ اگر فرض کریں چلے یہ 3 جلد جب ہم کہتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جو 3 کتابیں خریدی ہیں، ایک انگریزی زبان کی تھی، ایک فارسی کی تھی، اور ایک جو ہے وہ تاریخ کی کتاب ہم نے خرید لی، تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے 3 کتابیں خریدی ہیں، 3 کتابیں مختلف ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی جو کتاب آپ نے خریدی ہے وہ در حقیقت 3 جلدوں میں ایک ہی کتاب ہے، تو پھر ہمارا انداز بدل جائے گا، تو پھر ہم کہیں گے من دورہ سے جلدی را خریدم، وہ ایک سیٹ ہو گیا، سیٹ کے لیے، کتابوں کے سیٹ کے لیے دورہ سے جلدی۔ اب جب ہم دورے کا لفظ کہتے ہیں تو دورے کے لیے بہت ساری، دورہ ایک جو ہے یونیورسٹی کا سمیسٹر بھی ہو سکتا ہے، یہ دورہ ہے جس میں آپ ماشاءاللہ اب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں سارے،
تو یہ بھی ایک جو ہے جو 3 مہینے کا سپین ہے، عرصہ ہے، تو یہ بھی ایک دورہ ہے. ہم کہتے ہیں دورہ یہ تدریس فارسی، یہ فارسی زبان کا جو ایک جو ہے باقاعدہ ایک سیمسٹر جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں. تو ہم دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں. تو تیسری تصویر جو ہے اس کے اندر جو ہے، جی وعلیکم السلام. سر معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، کر رہا تھا سر، جیسے آپ نے جلد کہا، جیسے نفر کی بات ہوئی سر، اس پہ یہ دو تا کا لفظ بھی بعض جگہوں پہ دیکھا ہے، وہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور یہ کرنا ضروری ہے جلد کا یا نفر کا یا تا؟ نہیں، ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ ایک دکان پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آغا 2 تخمے مور میں خواہاں، مجھے 2 جو ہے انڈے چاہیے، ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ قالب پنیر بھی دے، مجھے 1 ٹکیا کے لیے میں نے لفظ قالب استعمال کیا ہے آپ کے لیے، کاف کرشت کا الف لام بے، قالب، تو جس کو آپ انگریزی میں کیک کہتے ہیں. دیکھیں اس میں جب آپ کوئی چیز ایسی خریدتے ہیں، آپ صابن خریدتے ہیں، آپ ایک مکھن کی ٹکیا خریدتے ہیں، پنیر کی ٹکیا خریدتے ہیں، تو آپ اس کے لیے لفظ انگریزی کا کیک یوز کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ اگر آپ نے گلوز خریدے ہیں تو آپ اس کے لیے پیر کا لفظ استعمال کریں گے، جبکہ فارسی میں آپ کہیں گے کہ من یک جفت دستکش خریدم. تو اب گفتگو ہو رہی تھی، مظہر صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا. کیا تھا سوال مظہر صاحب آپ کا؟ جی آغا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جلد کا لفظ استعمال کیا گنتی کے اعتبار سے، کتاب کے آپ نے نہیں، آپ نے تا کا سوال کیا. تو ایسا ہے جی، آپ جس وقت جی کریں دوسرا سوال. نہیں مثلا ایک ساتھ ہی آپ دے دیں گے میرے خیال سے نا جی. تو اس پہ تو یہ ہے کہ یہ کہاں سوال ہوتا ہے اور کیا یہ تا اور جلد اور یہ نفر؟ جی میں یہی میں آپ کو دہرا رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا سوال ریپیٹ ہو جائے. اب آپ کی گزارش یہ ہے آپ سے کہ وہ چیزیں جو ٹچیبل ہوتی ہیں گفتاری میں، ان کے ساتھ ہم لفظ تا استعمال کرتے ہیں گفتاری میں، وگرنہ تا جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں. آپ کہتے ہیں صبح تا شب کھور کردم، میں نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا. از راولپنڈی تا لاہور 300 کلومیٹر راہ است. راولپنڈی سے لاہور تک 300 کلومیٹر راستہ ہے، سفر ہے. اب تا دیکھیں ایک جگہ جو ہے سفر کے لیے ہم نے استعمال کر لیا، ایک جگہ تا جو ہے ٹائم کے لیے ہم نے، زمان کے لیے استعمال کیا. ہم نے کہا کہ صبح سے شام تک ہم نے کام کیا. لیکن جب آپ کسی ایک چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز جس کو ہم لفظ مرئی استعمال کرتے ہیں کہ نظر بھی آئے اور اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہوں، تو اس کے لیے گفتاری میں تا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ 2 تا تخمے مور میں خواہم. پہلے ہم نے کہا تھا ہمیں 2 انڈے چاہیے، لیکن آپ تنہا 2 انڈے کہنے کے بجائے آپ اگر کہیں کہ 2 تا تخمے مور میں خواہم تو بالکل یہ گفتاری میں 100% جو ہے وہ صحیح ہے. میرا خیال ہے واضح ہو گیا ہوگا. جی آغا بس یہ پوچھا تھا کہ آپشنل ہے یہ کمپلسری ہے؟ نہیں اچھا ایک بات، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے بھائی، گفتاری میں کمپلسری کیا ہوگا؟ یہ تو دیکھیں اب ہم جو ہے نا یہ کئی چیزیں جو ہے نا آپشنل ہیں. آپ دیکھیں مجھے سر کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے. آپ سر نہیں کہتے جو ہیں، آپ مسٹر کشمیری کہہ دیں تو مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں ایسا کوئی آنر فیک یا اور دوسرا مسئلہ بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں ٹچیبل ہیں، جیسے آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ کے تو آپ نہیں استعمال کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ الن ساعت تا ہفتس، نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ الان ساعت ہفتس، ابھی 7 بجے ہیں. تا کا لفظ استعمال نہیں ہوا.
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں 7 بجے تک آؤں گا، حاضر ہوں گا، تو پھر ہم لفظ تا استعمال کریں گے، من تا ساعت ہفت در خدمت ہستم، میں 7 بجے تک آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایک اور لفظ جو ہے وہ حدود کا لفظ فارسی زبان میں مستعمل ہے۔ حدود جو ہے، بجلی آ گئی اب آپ کے لیے چائے بھی آ جائے گی تو حدود کا لفظ جو ہے، دیکھیں ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ فرنٹیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے حدود، جبکہ فارسی زبان میں لفظ حدود جو ہے وہ فرنٹیئرز کے لیے نہیں، فارسی زبان میں لفظ مرز استعمال ہوتا ہے بارڈر کے لیے، میم رے زے، مرز، بارڈر، اور حدود جو ہے وہ اپروکسیمیٹ کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تقریباً 7 بجے جو ہے آپ کے پاس آؤں گا، تو ہم کہتے ہیں من در حدود ساعت ہفت در خدمت ہستم، میں تقریباً 7 بجے آپ کی خدمت میں ہوں۔ اب اسی لفظ کو لے لیتے ہیں، حدود کو اگر ہم اپنی شرعی اصطلاحات میں لے آئیں تو پھر وہاں جو مجازات ہیں شرعی طور پر، جو بھی ہمارے سزائیں دی جاتی ہیں، اس کے لیے لفظ حدود استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور یہ حدود ہے ہماری۔ تو بہرحال ہم کئی مترادفات جو ہیں ان کو مختلف ان کے استعمالات میں لا سکتے ہیں۔ ہم پھر واپس لوٹتے ہیں تو تمرین ہفت ہے یہاں، مثبت فعل بودن، تو مثبت یہ ہے من ہستم، یہ مثبت ہے، تو ہستی یو آر مثبت ہے، او ہست وہ ہے، لیکن یہاں یہ تینوں جو میں نے آپ کے پاس سامنے سیغے بولے ہیں یہ مفرد ہیں۔ ہمارا آج کا درس جو ہے وہ جمع کا ہے، اور جمع کے 3 سیغے ہیں، ما، شما، آنہا۔ ما ہستیم، اگر آپ کے پاس سامنے کہیں ایسا یہ لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہستیم کے ساتھ جو انہوں نے شناسہ صرفی لگایا ہے وہ یہ میم لگایا ہے، ما فاعل ہے اور ہستیم جو ہے یعنی ہم ہیں۔ اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ پریڈیکیٹ جسے آپ کہتے ہیں یا کوئی بھی خبر جسے آپ مسند کہتے ہیں اس کا ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ما دانش آموز ہستیم، ما دانش جو ہستیم، ما تاجر ہستیم، ما کارمند ہستیم، ما مدیران دانشگاہ ہستیم، وی آر آل وائس چانسلرز آف دا یونیورسٹی۔ تو یہ جو ہے یہ آپ ما کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ جمع کا صیغہ شما استعمال کریں گے تو پھر شما ہستید، یہ دال لگ گیا۔ اگر اونہا ہے تو پھر اس کے بعد نون دال لگائیں گے تو ہم کہتے ہیں اونہا ہستند، دے آر۔ اونہا دانشمند ہستند، فارسی زبان میں لفظ دانشمند سائنسدان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عقل والے کو، جو عقل والا ہے اس کے لیے لفظ خردمند، ہوش مند ہم استعمال کریں گے، لیکن جو ہی ہم دانش مند کہیں گے تو دانش مند سے مراد جو ہے وہ ہے کہ سائنسدان۔ بھائی واہ ٹھیک ہے۔ پھر شکل کامل جو ہے انہوں نے جو وہ یہاں بیان کر دی، ما پزشک ہستیم، شما پزشک ہستید، آنها پزشک هستند۔ یہ پزشک کیا ہے؟ پزشک فزیشین کو مفرس کر دیا گیا۔ لفظ فزیشین جو ہے، جو کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اس کے لیے فارسی زبان میں لفظ جو ہے وہ پزشک استعمال ہوگا، اور وہ شخص جو کہ ڈاکٹر تو ہیں لیکن وہ علم طب کے ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ادبیات کے ہیں، یا انہوں نے جو ہے کوئی ایسی درسی ڈگری جو ہے اس کی تکمیل کی ہے،
تو اس کے لیے دکتور کا لفظ استعمال ہوگا، لیکن جو شخص جو ہے باقاعدہ علاج معالجے کے شغل میں بھی مصروف رہتے ہیں اور وہ MBBS ہے، تو اس کے لیے لفظ پزشک ہے۔ پھر ما خوانندے ہستیم، خوانندے کیا ہے؟ مصدر ہے خواندن، خواندن کے معنی ہے پڑھنا، خواندن کے دوسرے معنی ہے کسی کو بلانا، دعوت دینا۔ خواندن اس کا ستا کے گزشتے ہے خواند، اس نے پڑھا یا اس نے بلایا۔ اس کا جو ستا کے حال یا جو فعل مضارع ہے وہ ہے خوان۔ خوان جو ہے اگر ہم فعل کریں گے تو اس کا مطلب اس نے پڑھا، یا وہ پڑھتا ہے یا وہ بلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کسی بھی مصدر کے یا اکثر و بیشتر مصدر کے فعل مضارع کے بعد ایک لاحقہ نون دالہے کا اضافہ کر دیں تو وہ لفظ جو ہے وہ اسم فاعل بن جائے گا۔ مثلا خواندن، خواند، خوان، خوان کے بعد نون دالہے کا اضافہ کر دیں، یہ لفظ ہو جائے گا خوانندے۔ خوانندے کے لغوی معنی ہے پڑھنے والا، وہ جو پڑھتا ہے، خوانندے۔ لیکن فارسی زبان کے اندر یہ لفظ متداول جو ہے یہ گویے کے لیے ہے، سنگر کے لیے ہے۔ خوانندے سنگر۔ تو یہاں کتاب میں جو ہے لکھا ہے کہ ما خوانندے ہستیم، ہم گویے ہیں، ہم گانا گانے والے ہیں۔ شما خوانندے ہستید یا خوانندے اید و آنها خواننده اند۔ یہاں ایم، اید، اند استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ یم، ید، ند استعمال ہوا، یہ آخر پر ایم، اید، اند اس طرح استعمال ہوا ہے کہ ہم نے یہاں جو اسم استعمال کیا ہے خوانندے، یا جو اسم فاعل استعمال ہوا ہے، وہ اس کا اختتام جو ہے وہ ہائے غیر ملفوظ پر ہو رہا ہے۔ تو ایسا لفظ جس کا اختتام ہائے غیر ملفوظ پر ہے اور اس کے بعد ہم نے اگر کوئی شناسہ صرفی جوڑنا ہے تو درمیان میں ایک الف کا اضافہ کر دیں گے۔ آ جائے بھائی، آ جائے۔ تمرین 8، جاهای خالی را پر کنید۔ اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہاں لکھا ہوا ہے معلم ہستیم، شروع میں خالی جگہ، وہاں میں کیا لکھوں؟ معلم ہستیم۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا جملہ ہے دانشجو هستند، آنها دانشجو هستند۔ ایرانی هستید، شما ایرانی هستید؟ من و همسرم کارمند ہستیم، میں اور ہمسرم یعنی میری بیگم۔ اب خدا جانتا ہے یہ چونکہ میں بول رہا ہوں، چونکہ تذکیر والا سلسلہ ہے تو میں ہمسر کے معنی بیگم کے لوں گا، اور اگر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یا یہ ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحبہ بول رہی ہیں کوئی، تو اگر وہ شادی شدہ ہے مجھے نہیں پتا، تو پھر وہ ہمسر کا لفظ جو ہے وہ اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہے من و ہمسرم دونوں کے لیے ہے۔ کارمند ہستیم، می اینڈ مائی وائف یا می اینڈ مائی اسپاؤس، ایگزیکٹ اس کا ترجمہ جو ہے تو وہ جو ہے ہم استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے جو سیکنڈ والا ریپیٹ کری، سیکنڈ والا جیسے ماں معلم ہستیم، جی جی سیکنڈ ہے، سیکنڈ ہے دانشجو ہستند۔ دانشجو یونیورسٹیز
ہاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے ہے شما دانشجو ہستید. آپ جو ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں. اور پھر ہم آگے جو ہے 3 جو ہے وہ ہے شما ایرانی ہستید. البتہ یہاں یہ ہے کہ اگر اس کے آخر پر جو ہے سائن آف انٹروگیشن ہوتا، علامت پرسشی ہوتی، تو آپ کا کہنے کا انداز بدل جاتا. آپ اس کو اس طرح سے ادا کرتی کہ یہ سوال ہے، پھر آپ نے کہنا تھا شما ایرانی ہستید. یہاں ہستید پر آپ نے ذرا جو ہے اپنے لہجے کو بلند کر لینا تھا. تو مانو ہم سرم کارمند ہستیم، میں اور میری ساتھی یا میرا ساتھی جو ہے وہ ایمپلائی ہیں. یہ جو ایمپلائی ہوتا ہے اس کے لیے ہم لفظ کارمند استعمال کرتے ہیں. ایمپلائر کے لیے ایک لفظ تو کار فرما ہے، یا پھر یہ ہے کہ کار فرما کی بجائے جو ہے آپ مدیر کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں مینیجر کے لیے، لیکن اس کا ایگزیکٹ لفظ جو ہے وہ لفظ کار فرما ہے. پھر 5واں جملہ جو ہے تھو و او، یہ دونوں مفرد، 2 مفرد مل کر جمع کا صیغہ بن گیا. تھو و او رانندے ہستید، تو اور وہ یعنی آپ دونوں. رانندے کسے کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو. آپ دونوں ڈرائیور ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں تمرین 9 مانند نمونے جاہوئی خالی را پھور کنید. کہتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے نمونے. سر ایک سوال ہے، سوری جی سر، سوال یہ ہے کہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے من ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا آ جاتا ہے فائل، تو ہستیم لگائیں وہ ہستیم لگائیں گے یا کچھ اور لگائیں گے؟ نہیں پھر تو دیکھیں نا، من سے شروع ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے مانو او آ گیا، میں اور وہ، تو اب جمع کا صیغہ جو ہے، اور چونکہ مخاطب ہیں آپ اس لیے یہ میم آئے گا. جی تمرین 9 یہ ما چینی ہستیم، ما دانشجو ہستیم. دونوں جو ہیں یہ ایک نظر آ رہے ہیں، خاتون ہے مرد ہے، وہ کہتے ہیں ہم چینی ہیں اور ہم اسٹوڈنٹ ہیں. اور بائیں طرف آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے جو پیچھے ایفل ٹاور نظر آ رہا ہے، اور انہا مہندس ہستند، دے آر انجینئر. انہا مہندس ہستند، اور نیچے ہے صرف مہندس لفظ درمیان میں رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے ما مہندس ہستیم، وی آر انجینئر. تمرین 10 یہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ گوش کنید و مشخص کنید کدم صورت را می شنوید. اب میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں بجائے اس کے کہ میں ریکارڈنگ لگاؤں. تو منو ندا دانشجو هستیم، منو ندا دانشجو ایم. در حقیقت یہ 2 جملے ہیں، لیکن ریکارڈنگ میں ممکن ہے دونوں میں سے کوئی ایک جملہ جو ہے وہ بولا جائے گا. آپ نے جو جملہ سنا ہے اس کے سامنے جو خالی مربع دیا گیا ہے، جو ڈبہ ہے خالی، اس کے اندر آپ نے ٹک کرنا ہے. یہ آپ کی شنیداری جو ہے، یعنی اس کی تمرین ہے، تمرین شنیداری ہے، آپ کی جو آڈیو ایکسرسائز ہے یہ وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پیج نمبر کون سا؟ یہ پیج نمبر 13 ہی ہے جی، 13. اوکے. اس میں 5 مختلف جملے ہیں جو کہ ریکارڈڈ موجود ہیں آپ کے پاس. تو اس میں آپ نے صرف یہ تشخیص کرنا ہے کہ آپ ہر ایک کے نمبر میں نا 2 جملے ہیں، ایک اس کی صورت کامل ہے، ایک اس کی صورت کوتاہ ہے. آپ نے جو سنی آپ نے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دیں یا ٹک مارک کر دیں کہ ہم نے یہ جو ہے چیز سنی ہے. اس کے بعد بائیں طرف جو ہے آپ دیکھیں شما اور نیچے ہے کارمند، اس کا مطلب شما کارمند ہستید.
یو آر آفس امپلائیز، اور نیچے پھر کارمند جو ہے تنہا لکھا ہے، اس سے پہلے جو ہے شما لگا لیں اور بعد میں ہستید آ جائے گا۔ پھر آپ بائیں طرف دیکھیں تو یہ تو مجھے روم نظر آ رہا ہے تصویر میں، شاید روم ہی ہوگا۔ تو ما خبر نگار ہستیم، وی آر رپورٹر، خبر نگار رپورٹر ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اٹلی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر تمرین 11، گفتگو ابتدائی درس را دوباره گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی جو ابتدائی جو عبارت ہے اس کو پھر سے سن سکتے ہیں، سنیے، اور اس کے بعد آپ نے خالی جگہ جو ہیں ان کو پر کرنا ہے۔ اس کے جو ہیں وہ 2 کالم ابتدائی جو ہے 2 ستون ہے، پہلا ستون نوشتاری ہے اور دوسرا گفتاری ہے۔ سب سے پہلے لفظ جو ہے جان لکھا ہوا ہے، جان، جان جو ہے یہ پیار کے لیے بھی کسی سے خطاب کیا جا سکتا ہے، اور احترام اور محبت کے اظہار کے لیے بھی لفظ جان جو ہے کہا جاتا ہے۔ جان روح کو بھی ہم کہتے ہیں، اور جان وہ جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ جان استعمال کیا جاتا ہے۔ جس وقت ہم اس کو گفتاری میں لاتے ہیں تو الف واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جون، جونم یعنی میری جان۔ مادر جان، ماں کو خطاب کیا گیا تو اس کے ساتھ لفظ جان لگا دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پدر جان احترام کے لیے، محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایشان ایشون ہو جائے گا، الف واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ حالتان، الف واو میں تبدیل ہو جائے گا، یہ لفظ حالتون ہو جائے گا، یعنی آپ کا حال کیا ہے۔ اور پھر آشناییتون، یہ یہاں پھر الف جو ہے یہ واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ آشناییتون یعنی یہ جمع کا آنرفک جو ہے یہ صیغہ ہے، آپ سب کے ساتھ جو میری جو تعارف ہوا ہے اس سے۔ اور آخر پر خوش آمدید، یہ لکھنے میں ہے اور بولنے میں خوش آمدید، الف مدہ جو ہے وہ الف واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ بعد از آن در بعضی از موارد، یہ اس کی تفصیل ہے جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ در بعضی از موارد الف نون بے الف واو نون، جو الف نون کے حروف ہیں وہ واو نون میں، الف میم بے الف واو میم، جو تنہا الف میم ہوگا وہ الف واو میم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور تبدیل نمی شود مانند، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف میم اور الف واو میم جو ہے اس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے آپ نیچے دیکھیں، پھر اور کہتے ہیں کہ اس میں کشورہا، اب ملک کا اگر نام آئے گا تو وہاں آلمان جو ہے وہ آلمون نہیں پڑھا جائے گا، وہ آلمان ہی رہے گا۔ کسی شہر کا نام ہے تو وہ گرگان شہر کا نام ہے تو وہ گرگان ہی رہے گا، وہ گرگون نہیں بنے گا۔ پھر اسی طرح اشخاص کے نام ہیں، کامران بندے کا نام ہے تو وہ ہم کامران ہی پکاریں گے، کامرون نہیں کہیں گے۔ پدرام نام ہے، ایرانیوں میں اکثر رکھا جاتا ہے نام، تو پدرام جو ہے پدروم نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے توضیحات جو ہیں ہمارے لیے یہاں بیان کی، ہمیں ان پر جو ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا، یہاں جو چیز ہے یہ گفتاری میں کمپلسری ہو گئی آپ کے لیے کہ جب آپ نے کسی ملک کا نام، کسی شہر کا نام اور پھر کسی شخص کا نام لینا ہے تو اس میں الف میم یا الف نون جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگا، الف واو میں تبدیل نہیں ہوگا۔
البتہ یہاں ایران کا ایک شہر کا نام گورگان دیا ہوا ہے. گورگ لفظ جو ہے یہ ایک درندے کا نام ہے جس کو انگریزی میں ہم وولف کہتے ہیں. بھیڑیا، بھیڑیے کو ہم وولف کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی معتبر نام اویس بھی ہے. اویس کے معنی بھی بھیڑیے کے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو یہ نام دیتے ہیں تو یہ نام دینے کا ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھیڑیا، اگرچہ قدیم عرب میں جو ہے بہت سارے نام جو تھے وہ حیوانات کے نام پر رکھے جاتے تھے. رسول خدا کے ایک پھپھا ان کے سسر بھی تھے جن کی بیٹی زینب ان کے حرم میں آئی، تو زینب بنت جہش، جہش خچر کو کہا جاتا ہے. تو ان میں بہت سارے نام جو ہیں وہ اسی طرح ہیں وہ، لیکن ہم اس کو نہیں. بنو کلب قبیلے کا نام ہے. تو عربوں میں ایسا ہوتا تھا. قدیم ایران میں اگر آپ چلے جائیں، زردشتی مذہب میں چلیں، آپ کو بہت سارے جو آپ کو نام ملیں گے اس کے آخر پر سین بے یا سین پے ملے گا. یعنی وہ گھوڑا جو ہے نا، ان کے ناموں کے اندر گھوڑے کا بہت زیادہ جو ہے عمل رکھتا ہے. تو اب دیکھیں میں گفتگو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو ہم بات گرگان کی کر رہے تھے، تو گرگ پر مجھے مثنوی کا ایک شعر یاد آ گیا، اور وہ ہے در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک بھیڑیا جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ظلم اور درندگی سے اس بیچارے میں سکت ہی نہیں رہتی ہوگی کہ وہ چیر پھاڑ کر سکتا ہوگا. تو پھر جو ہے پلیز سیکنڈ لائن ریپیٹ کریں. وقت پیری بڑھاپے کے وقت، گرگ ظالم ظالم بھیڑیا، می شود پرہیزگار. تو بڑھاپے میں ایک ظالم بھیڑیا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے جو اس کے ظلم کے جرائم ہوتے، جس سے ساری زندگی جس کا ارتکاب وہ کرتا رہا، تو وہ اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اصل میں توصیہ یہ کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی جوانی میں ہی جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے. جو کچھ پرہیزگاری ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہو. بڑھاپے میں تو ویسے ہی جو ہے ہر ایک کو قبر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ صحیح جہاد، اپنے نفس سے لڑنا جو ہے، اس کا نفس سے لڑائی کا وقت جو ہے وہ جوانی ہے. جوانی میں پرہیزگاری جو ہے، اس پر استقامت کا اظہار جو ہے، یہ ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے. اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 14. یہاں تک کوئی آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی گفتگو، کوئی نقطہ؟ جی سر دو باتیں. ایک تو یہ پلیز بتا دیں کہ فرینچ اور اٹالین کو کیا کہیں گے ہم پرشین میں؟ فرینچ کو فرانسی کہیں گے؟ فرانسوی اور ایطالیائی. اسی کتاب کے ابتدائی جو صفحات ہیں، دروس ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کشور اور ملیت کے نام سے درس موجود ہیں. ملیت یعنی نیشنلٹی اور کشور یعنی ملک. تو وہاں آپ کو یہ سارے جو ہیں تقریباً یورپ کے جو پرامیننٹ شہر ملک ہیں ان کی جو ملیت ہے، نیشنلٹی، اس کا ذکر ہے. اب جی یہ جو ہم نے نمبر 9 کی تھی جو پکچرز کے ساتھ تھا، ماں چینی ہستی، جی نمبر 1 یہ تھا. تو نمبر 2 اس کا یہ ہوگا آنہا فرانسوی، سوری کیا آپ نے بولا تھا؟ نہیں، یہاں دیکھیں یہ جمع متکلم ہے.
مو چینی ہستیم، وی آر چائنیز. اونہا ہوگا تو پھر نون دال کریں گے. اونہا چینی ہستند. نہیں سر، اس کے سامنے جو آئیفل ٹاور والا ہے جی وہ مہندس انجینئر کا لفظ ہے. آپ دیکھیں انہوں نے سر کے اوپر جو ہے نا وہ ہیلمٹ جو پہنے ہیں، در حقیقت اس کو ہم فارسی میں کلاه ایمنی بولتے ہیں. یہ جو سیفٹی کے لیے ہم ٹوپی پہنتے ہیں جو کہ حادثے سے ہمیں حفاظت رکھتی ہے ہیلمٹ، تو وہ کلاه ایمسی. ہر دو نفر که مهندس هستند اونا کلاه ایمنی بر سرشون دارن یا اونا کلاه ایمنی پوشیدن. انہوں نے جو ہے یہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ ایک نشانی ہے کہ دے آر انجینئرز. اور اونہا چینی هستند، اونہا مهندس هستند، یہ ہم کہیں گے. نون دال آئے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے سر. اچھا دوسرا میں نے سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو نوشتاری اور گفتاری میں جو فرق آیا ہے، جان کا جان جو بنا، یہ کب ہوا؟ مطلب یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، یہ اس کا کوئی آپ کے ریولوشن انقلاب اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تہرانی لہجہ ہے. میں عرض کر ریولوشن کی بات نہیں کر رہی، اچھا ایوولوشن، اچھا ٹھیک. جی میں عرض کرتا ہوں. وہ ایسا ہے کہ جو تدریس آپ کے یہاں ہو رہی ہے یہ تہران کا لہجہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں اگر آپ سینٹرل پنجاب میں چلے جائیں تو آپ کو جو پنجابی بولی جائے گی، اور وہی اگر آپ ذرا جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں سرائکی کا رنگ آ جائے گا، ملتانی صاحب آ جائیں گے. تو اگر اور تھوڑا سا سفر کریں، سکھر روڑی پر پہنچ جائیں تو وہاں 3 صوبے اکٹھے مل رہے ہوں گے، بلوچستان، سندھ اور پنجاب. تو وہاں آپ کو جو ہے نا کچھ بلوچ مل جائیں گے، کچھ سندھی کا جو ہے، اور پھر جو ہے وہاں رحیم یار خان کے علاقے میں آپ کو یہ سارا کچھ مکس اپ ہو جائے گا. تو لیکن یہ جو آپ الف نون کو واو نون میں تبدیل کر رہی ہیں یہ تہرانی لہجہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ لہجہ تہرونی. اہل تہران جو ہے نا یہ ان کا انداز ہے جو آپ، اور اصل میں جب بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اتفاق ہو تہران تشریف لے جانے کا ایران، تو آپ جہاں پہلی وزٹ کریں گے آپ تہران میں ہی کریں گے. تو اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں تو وہاں جو ہے ان کے بہت لہجے ہیں. ایران کے اندر 30 سے زیادہ صوبے موجود ہیں، اور ان صوبوں میں پھر اپنی ان کی جو ہے وہ محلی جو ہیں وہ گفتاری میں ان کے اپنے لہجے موجود ہیں. آپ جنوب میں چلے جائیں خوزستانی لہجہ ہے، آپ شمال میں چلے جائیں وہاں رشتی لہجہ ہے، آپ مغرب میں چلے جائیں وہاں آپ کو ٹرکش لہجہ ملے گا، آپ ایران کے مشرق میں آ جائیں تو وہاں آپ کو بلوچی اور سیستانی لہجہ مل جائے گا. آپ ایران کے شمال مشرقی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو جو ہے وہ افغانوں کے ساتھ ہیں، وہاں آپ کو تھوڑا سا درست لہجہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو جو آپ یہاں پڑھ رہی ہیں یا جو آپ سن رہی ہیں یہ لہجہ تہرانی ہے. کب سے ہے؟ میرا خیال جب سے بھی ان کے ہاں سویلائزیشن جو ہے وہ آ گئی، اور اس کا دور کم از کم اگر میں کہوں تو یہ کم از کم یہ جو گزشتہ بادشاہ جو انقلاب سے پہلے تھا اس کا والد جب تھا، تو یہ اس وقت سے جو ہے یہ چیزیں رائج ہیں. اس وقت یہ تھا کہ اس ایریا کے اندر 3 جو ملک ہیں افغانستان، ایران اور ترکی، یہاں 3 اشخاص جو تھے وہ ہم اثر تھے. ایک شہنشاہ امان اللہ خان افغانستان کے، پھر ایران کے رضا شاہ، اور ترکی کے مصطفیٰ کمال. اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں جو ہے اپنے کوشش کی. افغانستان تو پھر جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہیں رہا، وہ آگے نہ بڑھ سکا. لیکن ترکی میں تو بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی الف با میں بھی تبدیلی کر دی، انہوں نے اپنے خط میں تبدیلی کر دی. جبکہ
اتاتورک کے دور سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے وقت کے، اگر آج بھی آپ کو اگر ٹوپ کاپی میں جانے کا اتفاق ہو جائے تو آپ کو جو کتبے ملیں گے وہ الف با فارسی میں لکھی ہوگی، ترکی زبان، لیکن اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال کا دور آ گیا تو پھر جو ہے ان کی الف با بھی تبدیل ہو گئی۔ جی خانم، جی شکریہ سر۔ یو آر ویلکم۔ اب صفحہ شماری 14 نمبر ہم صفحے پر ہیں۔ کارکرد، کارکر سے مراد ہے اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہے پرسیدن و گفتن شغل۔ شغل آکوپیشن کو کہا جاتا ہے، مشغولیت کے لیے یہ لفظ ہے۔ تو کسی سے پوچھنا اور دوسرے کا آپ کو بتانا، پرسیدن پوچھنا، اور گفتن جس سے آپ نے کوئی پوچھا اس کے پروفیشن کے بارے میں، اس کا آگے سے جواب دینا۔ اور پھر ہے پرسیدن و گفتن محل کار، کسی سے اس کے کام کرنے کی جگہ کے بارے میں دریافت کرنا۔ یہ اس درس میں صفحہ نمبر 14 جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ میں پہلے مختصراً آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ مثلا ایک لفظ ہے عکاس۔ عکاس کا لفظ جو ہے یہ ہم فوٹوگرافر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لفظ عکس جو ہے یہ تصویر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ عکس جو ہے اپوزٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں عکس و بالعکس۔ لیکن یہ ہے کہ اب ایک عکاس جو کیمرہ مین ہے، اس کی جو فوٹوگرافر شاپ ہے جہاں وہ کام کرتا ہے، اس کو ہم عکاسی کہیں گے۔ عکاسی کردن جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد یہ جو ہے رننگ فوٹوگرافی، کیا آپ اس کو کہتے ہیں، یہ فلم برداری ہے، تو اس کے لیے عکاسی کا لفظ بھی ہے۔ تو ہم مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ شغلتون چیئے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ من عکاس هستم و در خیابان مری یک عکاسی هم دارم، یعنی میرا جو کام کرنے کی جگہ ہے اس کو ہم عکاسی کہیں گے۔ اسی طرح نجار، میں ترخان ہوں، من نجار هستم، من یک نجاری هم دارم، میری ایک کارپینٹر شاپ بھی ہے۔ تو کئی دفعہ وہی جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ ایک یہ کا اضافہ کر کے ہم جو محل کار ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں 3 پروفیشن دیے گئے ہیں۔ ایک ہے پزشک، فزیشن، دوسرا معلم یا معلم، اور تیسرا کارمند۔ معلم استاد ہے، کارمند جو ہے یہ آفس ایمپلائی ہے۔ 4 حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں تصویر میں، اور ایک صوفے پر بھی 2 ہیں اور دوسرے پر بھی 2 ہیں، خاتون اور مرد ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ لفظ صوفہ فارسی زبان میں صوفے کے لیے لفظ جو ہے وہ کاناپا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم کاناپے بھی کہہ سکتے ہیں، کاناپے۔ اور اگر یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ فوم وغیرہ نہ ہو، فرض کریں کہ آپ کا ایک جو ہے وہ بینچ بنا ہوا ہے، تو پھر بینچ کے لیے لفظ کاناپے استعمال نہیں ہوگا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سیر کے لیے کسی باغ میں چلے جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے، تو وہاں آپ کو صوفہ نہیں ملے گا، وہاں آپ کو بینچ ملے گا۔ تو بینچ کے لیے لفظ ہے نیم کت، نیم کت۔ تو اب آتے ہیں ہم تینوں پروفیشنز کے بارے میں۔ فرهاد، خب آقای هادی شما کجا کار میکنی؟ فرهاد نے مسٹر ہادی کو مخاطب کر کے پوچھا، بھئی آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کیا کام کرتے ہیں، کہاں کام کرتے ہیں، کجا کار میکنی؟ ہادی صاحب جواب دیتے ہیں، تو بیمارستان کار میکنم۔ یہ دیکھیں، یہ تو بیمارستان کار میکنم نہیں ہے، اگر ہم تو کہتے تو یہ ضمیر ہوتا،
یہ تو ہے اور یہ پریپوزیشن ان ہے. آئی ایم ورکنگ ان اے ہاسپٹل. تو بیمارستان کار میکنم. میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں. من دکترم. میں ڈاکٹر ہوں. شغل شما چیه؟ آپ کا کیا پروفیشن ہے؟ آپ کا شغل کیا ہے؟ فرحات جواب دیتے من کارمندم. میں دفتر میں کام کرتا ہوں یا میں آفس امپلائی ہوں. تو بانک دی کار میکنم. میں بانک دی میں کام کرتا ہوں. یہ لفظ دی جو ہے یہ ایرانی شمسی سال کے ایک مہینے کا نام ہے. دی دی جو ہے یہ مہینہ جو ہے 10واں مہینہ ہے فارسی شمسی سال کا، اور جس دن اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ جو درمیانی رات ہے اس کے آغاز اور اس سے پہلے والے اختتام والے مہینے کی رات، وہ سال کی طویل ترین رات ہوتی ہے. اور اس رات کو فارسی ادبیات میں شب یلدا کہا جاتا ہے. لفظ یلدا جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. یلدا سے مراد میلاد کے ہیں، پیدائش کے ہیں. اور یہ شب یلدا جو ہے یہ تقریباً دسمبر کی 23 یا 24 تاریخ جو ہے اس کے قریب جو ہے یہ آن پڑتی ہے. یہ رات ہماری جو طویل ترین رات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے دنوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، 25 دسمبر آ جاتا ہے. تو وہ جو رات ہے طویل ترین رات شب یلدا، اس رات کو جو ہے وہ اہل ایران رت جگا کرتے ہیں جس کو شب خیزی کہا جاتا ہے. جاگ کر گزارتے ہیں، خوش گپیوں میں گزارتے ہیں. جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو، بابا جی پوتیوں کو جو ہے وہ اپنے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. اور ساری رات ڈرائی فروٹ سرو ہوتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں، اور جو ساتھ ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ انار اور تربوز جو ہے یہ بھی سرو کیا جاتا ہے شب یلدا کو. تو یہ جو بینک ہے اس کا نام بینک دی ہے. تو اول دی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ سال کی طویل ترین رات شب یلدا ہے. رات ساری جاگ کر گزارتے ہیں، صبح سب لوگ کام پر جاتے ہیں. نیکسٹ ڈے چھٹی نہیں ہوتی، کام بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک زندہ دلی سمجھ لیں تو وہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو سنت ہے، یہ ایرانی ٹریڈیشنز کے لیے لفظ سنت ہے، ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے. وہ جو ان کی ثقافت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اگرچہ انقلاب اسلامی میں جو ہے اس میں کافی جو ہے وہ فرق پڑا ہے، اور جو اہل علم تھے انہوں نے بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ اپنی طرف سے تعلیمات دیں کہ اب وہ چیزیں جو ہیں جن میں آگ کے کھیل ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. لیکن دین اسلام کا ایک شیوہ یہ ہے کہ اس نے کسی کی ثقافت کو ٹچ نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا میں لنگی باندھی جاتی تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لنگی باندھنا منع ہے، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ ستر ہونا چاہیے. تو یہ اہل ایران کے اندر جو دی جو ہے اول دی کی ذکر آ گیا. تو فرحاد نے کہا کہ من کارمندم تو بانک دی کار میکنم. ہادی نے جواب دیا شما و همسرتون همکار هستید. اب لفظ ہمکار استعمال ہو گیا. کار کے معنی کام کے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم لگ گیا. ہم ایک ایسا سابقہ ہے،
سابقے کو ہم فارسی زبان میں پیشوند بولتے ہیں، جسے آپ انگریزی زبان میں پریفکس بولتے ہیں. تو ہم ایک سابقہ ہے جو اشتراک کے معنی دیتا ہے. جب ہم کہیں گے ہمکار تو اس کے انگریزی معنی ہوں گے کولیگ، جو اکٹھے ایک جگہ کام کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ دونوں جو ہیں ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں؟ میں اور آپ کو مثال بھی دیتا ہوں. ہم لفظ ہمسائے استعمال کرتے ہیں. یہ در حقیقت سایہ کا لفظ جو ہے، شیڈو جو ہے، اس سے پہلے ہم لگا دیا گیا ہے. وہ دو چیزیں جو جب اکٹھی ہوں تو ان کا سایہ ایک نظر آئے، یعنی اتنا قرب ہو ان میں، تو اسے ہم ہمسایہ کہتے ہیں. ہمکار، ہمسر، ہم عصر جو ایک ہی زمانے میں ہوں، ہم کلاس فیلوز، ہم اتاق جو ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، ہم درس جن کے لیسن اکٹھے ایک ہی چل رہے ہیں، ایک ہی ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہمدرد، بالکل بالکل، ماشاءاللہ. ہمدرد جو کسی کے دکھ کے ساتھی ہوں. تو یہ ہم جو ہے یہ اشتراک کے معنی میں لگتا ہے. تو اب آگے ہودی شما کجا کارمی کنین، یہ لفظ کنید جو ہے نوشتاری کا، تو یہ دال جو ہے یہ گفتاری میں یہ نون میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ ہادی صاحب نے پوچھا ان سے. تو بیتا نے جواب دیا، من تو یہ مدرسے ابتدائی درس میدم. یہ میدم جو ہے یہ در حقیقت ہے میدہم. میں ایک پرائمری سکول میں پڑھاتی ہوں. یہ اس نے آگے سے جواب دیا. پھر آپ بائیں طرف دیکھیں تو برائے احترام بے مخاطب، جس وقت ہمارا مخاطب جو ہے وہ عمر میں ہم سے زیادہ ہے، رتبے میں زیادہ ہے، یا اس کے ساتھ ایک ایسی خویشاوندی ہے، رشتہ داری ہے کہ ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، تو وہاں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بے جاؤ یہ ضمیر تو، بھلے وہ ایک ہی شخص ہے آپ کا مخاطب، لیکن آپ اس کے لیے جو ہے تو کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. بے جاؤ یہ ضمیر تو از ضمیر شما استفادہ کنید، آپ نے تو کی بجائے شما کا لفظ استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد نیچے ایک لفظ آ گیا جی تو یا تو یہ. تو یا تو یہ سے مراد ہے میں، اندر، در. اب در کے دو معنی ہیں، در کے معنی دروازہ کے بھی ہیں، در کے معنی اندر کے بھی ہیں. پھر دکتور برابر ہے پزشک. ایک جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اس کو فزیشین کو ہم پزشک کہتے ہیں، دکتر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک پی ایچ ڈی کے لیے لفظ جو ہے دکتر استعمال ہوگا، اس کے لیے پزشک کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد نیچے اور چلے جائیں، تھوڑا سا آخر پر آ جائیں تو تمرین 2 ہے صفحہ نمبر 14 پر. با توجہ بے مکالمہ یہ بالا، یہ جو اوپر فرحاد اور ہادی اور بیتا کے درمیان مکالمہ آپ نے سنا، پڑھا آپ نے. جملہ یہ زیر را درست کنید. اب اس نے نیچے جو 6 جملے دیے ہیں ان کو انہوں نے بے ترتیب کر دیا ہے. فاعل کسی کا آخر پر چلا گیا ہے، کسی کا درمیان میں آ گیا ہے، کسی کا فعل کسی اور جگہ چلا گیا ہے، تو اس کو آپ نے ترتیب میں لانا ہے. مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے فرہاد پرستار است. مصدر پرستیدن جو ہے وہ ہے کسی کی پوجا کرنا. پرستیدن، پرستید، اس نے پوجا کی، اس نے کسی کی عبادت کی. پرستیدن، پرستید، پرست، اس کا ستا کے حال پرست ہے. اس کے بعد الف رے کا اضافہ کر دیا گیا. اگر اس کو ہم اس میں مصدر لیں تو
فارسی زبان میں بہت سارے اسم مصدر جو ہیں وہ الف رے کے اضافہ جو ہے فعل ماضی کے بعد بنائے جاتے ہیں، جیسے گفتن گفت، الف رے کا اضافہ گفتار، کردن کرد، الف رے کردار۔ تو یہ لفظ جو پرستار ہے یہ در حقیقت نرس کے معنی میں دیتا ہے۔ تو یہ ہے فرہاد پرستار است۔ اب فرہاد لڑکوں کا نام ہے تو میل نرس بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں جو ہے وہ تشخیص نہیں دی گئی، لیکن فرہاد کے نام کے ساتھ یہ آ گیا کہ وہ ایک نرس ہے۔ بیتا کارمند است۔ اب بیتا جو ہے یہاں بتایا کارمند، لیکن آپ نے اوپر مکالمے میں یہ پڑھا ہے کہ بیتا کیا کرتی ہیں؟ بیتا تو پرائمری اسکول میں پڑھاتی ہیں، وہ کہتی ہے من تو یہ مدرسے یا ابتدائی درس میدم، میں تو ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتی ہوں، اس کا مطلب یہ جملہ غلط ہے، آپ نے اس جملے کی تصحیح کرنا ہے اور آپ کہیں گے بیتا ایک معلم است، بیتا ایک استاد ہے۔ جملہ چہارم ہادی در فروشگاہ کار میکند۔ فروشگاہ کسے کہتے ہیں؟ فروشگاہ کسی بھی سامان کے مرچنڈائز کے بیچنے کی جگہ فروشگاہ ہے، لیکن وہ تو دکان بھی ہو سکتی ہے۔ جس وقت دکان ہوگی، دکان عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں متداول ہے، لیکن جو اصل رائج لفظ فارسی زبان میں ہے وہ مغازے ہے۔ مغازے جہاں تک میرا علم ہے یہ فرانسیسی لفظ میگزین سے مغازے جو ہے یہ انہوں نے مفرس کیا ہے۔ تو فروش کا سپر سٹور کے لیے، بخصوص ایسے سٹورز جن کے آگے چین بھی ہوتے ہیں، البتہ جب ان کے چین موجود ہوں گے تو اس کو ہم فروش گاہ زنجیریں کہتے ہیں، زنجیر چین کو کہتے ہیں۔ تو جیسے آپ کا یوٹیلیٹی سٹور ہے، یہ فروش گاہ زنجیریں ہی ہے۔ آپ کے ہاں آج کل کیش اینڈ کیری کا رواج ہے، ایک ہی کیش اینڈ کیری کی بہت ساری برانچز ہیں، تو وہ فروش گاہ زنجیریں ہی ہے۔ پھر آگے جناب چلتے ہیں تو ہادی رانندہ است۔ ہادی جو ہے وہ ڈرائیور ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے تو کہا تھا من در بیمارستان کار میکنم، میں بیمارستان میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، یہ لفظ بیمارستان جو ہے اس کا اگر بے کا نقطہ آپ جو ہے اس کو حذف کر کے نیچے سے اٹھا کر اوپر 2 نقطے لگا دیں تو یہ تیمارستان بن جائے گا۔ تو تیمارستان سے مراد ہے مینٹل ہاسپٹل، بیمارستان عام ہاسپٹل، تیمارستان ایک خاص ہاسپٹل جہاں کے دماغی مریضوں کا علاج کیا جائے۔ تو وہ مریضوں کے لیے جاتے ہیں۔ پھر فرہاد در ریستوران کار میکند۔ اب ریسٹورینٹ کو ریستوران انہوں نے مفرس کر دیا، تو کہا کہ فرہاد جو ہے وہ ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرہاد جو تھا وہ تو بانکے دہی میں کام کرتے تھے صاحب، تو آپ نے اس جملے کو کریکٹ کرنا ہے۔ پھر چھٹا اور آخری جملہ بیتا در ہوتل کار میکند۔ بیتا ایک ہوٹل میں کام کرتی ہے؟ بھائی ایسا نہیں ہے، وہ تو پرائمری اسکول میں پڑھاتی ہے۔ پھر ہم آخر پر جاتے ہیں تو وہاں بتایا گیا ہے اولگو نمونہ پرسیدن شغل۔ یہ اب آپ کے لیے انہوں نے مثال دے دی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے سے اس کے پروفیشن کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ 3 طرح سے سوال کر سکتے ہیں، یا تو کہیں گے شغل شما، باقی اس کے علاوہ آگے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، یا آپ کہیں گے شغل شما چیئے یا شغل تھو چیئے۔ اب شما احترام کے لیے ہے، تو اگر آپ کا مخاطب جو ہے وہ آپ کا بالکل بے تکلف دوست ہے یا آپ کا ہم عمر ہے یا آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں تو آپ تو کا لفظ استعمال کریں۔ شغل تون، یہ ذرا اب احترام کا آ گیا، آنر فے کا آ گیا۔ شغل تون اگر احترام نہیں تو پھر آپ کہیں گے شغلت۔ تون جو ہے یہ
مان تان شون جمع کے سیگے ہے اور میم تے شین مفرد جو ہے ضمائر متصل ہے. شما چکارے ہستی یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں. چکارے کا لفظ جو ہے یہ کسی کے ساتھ رشتہ داری کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ان چکارے یہ شماست تو اس کا مطلب وہ آپ کا کیا لگتا ہے. او چکارے یہ شماست وہ آپ کے کیا ہیں, آپ کے چچا ہیں, ماموں ہیں, یا یہ آپ کے کزن ہیں. کیا آپ ان کا نسبت کیا ہے آپ سے. تو اس کا جواب جو ہے وہ آسان سا ہے, مطلب من کارمند هستم, من پزشک هستم, من پرستار هستم. جو بھی آپ کا پروفیشن ہے آپ اس پروفیشن کو جو ہے اس جگہ جواب دیں گے. تو اور تیسری جو مشق ہے بے الگو نگاہ کنید و شغل ہم کلاسی خود را بے پرسید. اور وہ کہتے ہیں آپ کے کلاس فیلو جو ہیں اس کا جو ہے وہ آپ پروفیشن پوچھ سکتے ہیں. اب کلاس فیلو کا تو اگر در حالت تدریس ہیں تو وہ تو کوئی اور پروفیشن نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ایک کلاس فیلو آپ کو جو ہے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ سے ملتا ہے تو پھر بھی وہ آپ کا جو ہے وہ کلاس فیلو رہا ہے, لیکن اب اس کا کوئی پروفیشن اور ہوگا اور آپ اس سے اس کا پروفیشن پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے گا کہ من الان مہندس ہستم, اب میں انجینئر ہوں. من مہروز ہستم, میں آرکیٹیکٹ ہوں. من عکاس ہستم. یہ آپ مختلف پروفیشن جو ہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ ماشاء اللہ مبارک باشد. تو کوئی سوال ہو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی سر ایک سوال ہے سر. جی جی ڈاکٹر صاحب. سر یہ ابھی آپ نے آخری جملہ جو کروایا ہے اون چیکارے شما ہستید, ہست ہستید نہیں ہوگا, ہست. جی سر بالکل. بس اور سر یہ مطلب یہ آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اون چیکارے شما ہست آ جائے گا تو ہم نے جو او ہے او کے اس پہ ہم نے اس کا شناخت استعمال کرنا ہے. جی جی او کا پہ آئے گا. جی جی ٹھیک ہے سر. ویلکم, خوش آمدید. اچھا سر یہ جو شب یلدا ہے اس کی ذرا دوبارہ آپ فرمائیں تو نوازش ہوگی. شب یلدا در حقیقت قدیم زمانے میں عاشوری جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن جو ہے وہ بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے, اور ایران میں بہت زیادہ عاشوری لوگ آباد تھے. آپ نے اگر بائبلون کی ہسٹری پڑھی ہو بائبل کی تو یہ عاشوریوں کا باقاعدہ وہاں بہت بڑا جو تھا وہ رہائش تھی, آباد تھے. تو وہ جو پرانے عاشوریوں کی سنت جو ہے وہ چونکہ ایران میں بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھے تو اس وقت سے جو ہے یہ سلسلہ چلا آیا ہے. اور یہ سال کی طویل ترین رات, اب یہ سال کی طویل ترین رات جو ہے یہ عقدہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنی طویل ترین رات. بھائی آپ کل رات کے بعد جو آج رات آئی ہے نا, اگر آپ اس کے سپین کا ڈفرنس آپ دیکھیں گے تو شاید 1 منٹ یا 2 منٹ کا فرق پڑے گا. آج کی رات کل کی گزری ہوئی رات سے شاید 2 منٹ زیادہ ہوگی, لیکن جب آپ پورے سال کی راتوں کا جو ہے وہ سپین جو ہے اس کا جو زمان ہے اس کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو شب یلدا جو ہے یہ پورے سال کی راتوں سے 1 منٹ زیادہ ہوگی, تو اس کو سال کی طویل ترین رات کہا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر رات 12 گھنٹے کی عام حالات میں ہے تو یہ 24 گھنٹے کی رات ہوگی, تو یہ اس کا فرق ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چونکہ اس کی مناسبت ہے اسی لیے اس کو یلدا کہا گیا ہے. سریانی زبان میں یلدا پیدائش کو کہتے ہیں, اور یہ اب ایرانی مسلمانوں میں یہ قدیم عیسائیوں کی سنت اپنی جگہ آج بھی آباد ہے, لیکن یہ جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اب ثقافت کا ایک حصہ ہو گیا ہوا ہے. میں 2 جگہ لفظ شبیر پڑھتا ہوں یا کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو تب ایسا کوئی ہوتا ہے. سر ایک ہی نام ہے. اچھا اچھا شاید سر وہ
اس میں نیچے اوپر آ جاتا ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے, بڑی خوشی سر ہوئی. میرا ایک سوال ہے سر کہ سر یہ میں جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سر. اس میں مطالعے کے دوران مجھے معنی کلیئر ہے لیکن تھوڑی سی ذرا آپ سے رہنمائی چاہوں گا سر. سر یہ کہ ماہ محرم از زمان حضرت آدم علیہ السلام دارای ارزش فوق العادی است. یہ سر جملہ ہے سر. یہ ماہ محرم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے ایکسٹرا آرڈینری اہمیت کا حامل ہے. یعنی اس میں بھی آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط جو ہے جب وہ دنیا میں اتارے گئے تو کہتے ہیں کہ شاید اس دن بھی پہلی محرم تھی. جی سر بالکل سر. سر اس میں میرے یہ جو لفظ ہے یہ جو ہے دارای ارزش فوق العادے, یہ ارزش فوق العادے کا مطلب ہی مجھے آتا ہے نا, لیکن یہ دارائی جو ہے نا, دارائی کا لفظ ہیونگ, اس کو ہم ہیونگ اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. بس یو آر ویلکم, یو آر ویلکم. اچھا آپ سب کو خدا حافظ جی, خدا حافظ. السلام علیکم.